رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستر کی، لیکن غسل صبح یا دوپہر کو کیا۔ ایسے میاں بیوی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات کو بیوی نے اپنے شوہر سے ہم بستری کی اور پھر دونوں نے غسل نہیں کیا اور بنا غسل کیے ہی سو گئے۔ جنابت کی حالت میں صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج مثلاً گھر کا کھانا پکایا، بچے کو دودھ پلایا اور پھر جا کر غسل کیا تو ایسا کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا مرد یا عورت کے لیے حالت جنابت میں غسل کے بنا سونا یا گھر کے کام کاج کرنا جائز ہے؟ آج ہم اسی بارے میں بہت ہی خاص معلومات سے آگاہ کریں گے۔ تمام حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی اپنے چھوٹے شیرخوار بچوں کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بغیر آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کا مکمل رد کرتے ہیں۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں، لہذا مرد عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کرے، کھانا تیار کر لے یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس پر کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے غسل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تم کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ بیوی سے ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی غسل جلدی کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لہٰذا رات کو ہم بستری کرنے کی صورت میں فجر تک غسل مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ ہم بستری کے بعد اگر سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی ایک کلام یا جماعت سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے وضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے، یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جسے رات کو ایک احتلام ہو جائے یا جماعت سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کے ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے اور اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں یعنی کسی زوجہ مطہرہ کے حقوق ادا فرمانے کے بعد سونا چاہتے تو شرمگاہ کو دھو کر نماز والا وضو فرما لیتے تھے۔ حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے۔
ना खाना पकाने से खाना पलीत होता है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में लिखते हैं कि इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने की अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है, और इसका भी जवाज़ है कि जब भी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में रात गुजारते। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाते, नमाज के लिए आज़ान कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और गुस्ल फरमाते हैं। मैं उनके सर से पानी गिरता हुआ देख रही होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। कुछ देर बाद मुझे आपकी आवाज़ मुबारक नमाज फ़जर से सुनाई देती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में सोने का इरादा करते तो वो वज़ू करते और कभी तयम्मुम कर लेते। मियाँ बीवी अगर सोने से पहले गुस्ल कर लें तो ये अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नमाज के लिए अकामत हो गई और लोगों ने सफ़े बना ली तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह मुसल्ला पर आ खड़े हो गए तो आपको याद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल नहीं किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, तुम सब अपनी जगह पर रहो। फिर आप घर वापस गए और हमारे पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी टपक रहा था और हाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल कर रखा था और हम सफ़ बांधे खड़े थे। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम अहादीस मुबारक से ये वाज़े हो गया कि गुस्ल के बग़ैर सोना, खाना पीना, सहरी करना सब जायज़ है, मगर गुस्ल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, या कम अज़ कम जब तक गुस्ल नहीं करता तब तक वज़ू कर ले। ये वज़ू करना बेहतर है बग़ैर वज़ू के रहने से, और ये भी वाजिब नहीं है। जब भी मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में क़याम करना हराम है, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमें दीन की समझ अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आप दोस्तों का सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाकर हम सब की बख्शिश का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम हज़रात कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।